بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ منشی پریم چند صاحب ہے۔ منشی پریم چند صاحب کی حالاتی زندگی ہے، ہم ان کی حالاتی زندگی کے بارے میں آج جانیں گے کہ منشی پریم چند صاحب نے کس طرح زندگی گزاری اور ان کو کن کن تکالیفوں کا سامنا ہوا۔ تو ان کی سب سے پہلی جو ہے ان کی پیدائش ہے۔ مولوی منشی پریم چند صاحب کی جو پیدائش ہے یہ 1880 میں مڑوا میں ہوا، جو بنارس کے قریب تھا۔ یعنی ان کے گاؤں کا نام مڑوا تھا، جو بنارس شہر تھا ان کے قریب تھا۔ بچپن جو ہے وہاں پہ جو مڑوا میں انہوں نے بچپن گزاری ہوئی ہے، تو ہم بچپن کو بھی پڑھ لیں گے کہ ان کے بچپن کس طرح تھا۔ ان کا بچپن جو تھا، پریم چند صاحب کا بچپن انتہائی تکالیف اور مشکلات سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ یہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، تو انہوں نے جو بچپن گزاری تھی وہ انتہائی تکالیف اور مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ ان کا اصل نام جو ہے، منشی پریم چند صاحب کا اصل نام دنپت رائے تھا اور قلمی نام جو ہے یہ پریم چند تھا۔ ان کے بارے میں دو چیزیں مشہور ہے، دو حوالے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے والد صاحب نے ان کا نام دنپت رائے رکھا تھا اور قلمی نام جو ہے ان کا پریم چند، یہ ان کے چچا نے رکھا، کہ جو بعد میں جو ہے پریم چند صاحب نے اپنا قلمی نام جو ہے پریم چند سے کر دیا۔ ان کا قلمی نام بھی پریم چند ہے، اصل نام جو ہے یہ دنپت رائے ہے۔ والد صاحب کا جو نام تھا، پریم چند کے والد کا نام جو ہے یہ منشی عجائب لال تھا، جو ڈاکخانے میں ملازم تھا۔ یعنی ایک معمولی سی ملازم تھا۔ اس دور میں جو تھے موبائل اور ان میسیجز کا دور نہیں تھا، تو پرانے زمانے میں خط و کتابت کی وہ تھی، لوگ خطوط لکھتے تھے، تو یہ ڈاکخانے میں کیا تھا، معمولی سے ملازم تھا۔ پریم چند صاحب نے جو تعلیم حاصل کی، میٹرک تک تو تعلیم حاصل کر دی۔ ابتدائی تعلیم جو تھا پریم چند صاحب نے اردو اور فارسی زبان جو تھی ایک مولوی صاحب سے پڑھی ہوئی تھی۔ پھر جو ہے انہوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کیا، اور لیکن تنگ دستی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے انہوں نے بی اے کا ایگزام جو تھا وہ پرائیویٹ دیا، کیونکہ والد صاحب جو تھا ایک معمولی سا کلرک تھا، تو وہ اتنا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے، تو انہوں نے بی اے جو ہے یہ پرائیویٹ ایگزام دے دی۔ ایک معلم کی طرف 1899 میں جو ہے ایک اسکول میں اسسٹنٹ ماسٹر کے طور پر ملازمت شروع کر لیتے ہیں، اور پھر جو ہے ہیڈ ماسٹر تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے تعلیم میں ترقی کرتا ہے، ایگزام دیتے رہے اور ڈپٹی انسپکٹر کے عہدے تک پہنچ گئے۔ اب ان کی شادیوں کے بارے میں ہم آتے ہیں کہ انہوں نے شادی، تو پریم چند صاحب کی شادی، پہلی شادی جو ہے انہوں نے 8ویں جماعت میں کی، اور دوسری شادی جو ہے 1906 میں ان کی شادی ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں انجمن ترقی پسند مصنفین کی طرف، کیونکہ یہ ایک تحریک تھا اس زمانے میں، جب پاکستان یعنی ہندوستان میں جو تحریک شروع ہو گئی پاکستان کے لیے، تو یہ بھی ایک تحریک تھا، اس دور میں شروع ہوا تھا۔ لندن میں اس کا آغاز ہوا تھا۔ چند اس میں مصنفین ہے، جس میں سب سے اہم نام جو ہے وہ سجاد ظہیر ہے۔ ان لوگوں نے 5 لوگوں میں مل کر ایک افسانوں کا مجموعہ، ان میں احمد علی تھا اور یہ سجاد ظہیر اور بھی لوگ تھے، انہوں نے افسانوں کے ایک مجموعہ لکھا تھا جس کا نام انگارے تھا۔ اس میں بغاوت کے موضوعات کو چھیڑا تھا اور لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، کہ پھر حکومت برطانیہ نے اس کو ضبط کر لی اور پابندی عائد کی، لیکن لوگوں نے پھر سے چھپے چھپائے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو 10 اپریل 1936 کو لکھنؤ کے مقام پر پہلی مرتبہ پریم چند صاحب نے انجمن ترقی مصنفین کی صدارت کی۔ ان کی وفات کی طرف آتے تو 17 اکتوبر 1936 کو منشی پریم چند صاحب جو ہے اس دنیا پانی سے چلے گئے۔ اب ہم آتے ہیں ان کی جو پریم چند صاحب کی ابتدائی ادبی زندگی ہے۔ انہوں نے جو ادبی زندگی کا آغاز کیا تو ان کے بارے میں پڑھے، کیونکہ یہ منشی پریم چند صاحب جو ہے اپنے افسانوں اور ناولوں کی وجہ سے انتہائی مشہور تھا۔ تو اب ہم پڑھیں گے کہ ان کے افسانے اور ناول کس طرح تھے۔ سب سے پہلے ان کے ناول جو ہے، ان کا پہلا ناول جو ہے اسرار و معباد جو ہے، یہ رسالہ آواز حلق میں 18 اکتوبر 1903 کو شائع ہوا۔ پھر جو ہے ان کے افسانوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو ان کے افسانے جو تھے سوز وطن کے نام سے ان کا افسانوں کا پہلا مجموعہ ہے، جو 1908 میں منظر عام پر آئی، جس میں انہوں نے آزادی اور غلامی اور بغاوت کے اس طرح کے موضوعات کو چھیڑا تھا، کیونکہ گورنمنٹ تھا، برطانوی حکومت نے اس پر پابندی عائد کر دی اور ان افسانوں کے مجموعے کو کیا کر دیا، جلا دیا گیا۔ اب ہم آتے ہیں ان کے نواب رائے منشی پریم چند صاحب جو تھا، انہوں نے اپنے افسانوں میں جو سوز وطن تھا، ان میں اپنے ایک قلمی نام ان کا نواب رائے سے کیا تھا، لیکن بعد میں جو ہے پریم چند کے نام سے مشہور ہو گیا۔